جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ کیا مسلمان ہی جنت میں جائیں گے؟ اس کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی دے رہے ہیں، اور میرے پاس بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو بالکل اس کے ریلیٹڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہم 3 دوست کھڑے تھے اور یہی بات ہو گئی کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے۔ میں نے کہا جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر جس وقت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر فرشتہ اترتا ہے جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہ مجھ پر قرآن اتارتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بات مانو تاکہ تم جہنم سے بچ سکو اور جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ اس بات سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اور محمد رسول اللہ نہ کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ میں یہی بات کر رہا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ بات کہیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں، وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کہہ رہا تھا میں ٹیچر ہوں، میرے ساتھ ایک لیڈی ٹیچر ہے جو عیسائی ہے، اور وہ نمازیں ہم سے زیادہ پڑھتی ہے، ہم سے زیادہ روزے رکھتی ہے، لمبے روزے رکھتی ہے، وہ بہت لمبی دعا مانگتی ہے، وہ کیوں نہ جنت میں جائے گی؟ میں نے کہا اس لیے جنت میں نہیں جائے گی کیونکہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں آئی ہے، ان کی امت میں آئی ہے، اور وہ نبی محمد رسول اللہ کو مانتی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دور میں جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ مانتی نہیں ہے، اس لیے جنت میں نہیں جائے گی۔ ہمارا بحث اور مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ ہم گھروں کو آ گئے، اور میں نے عہد کیا آج کے بعد اس سے کلام نہیں کروں گا۔ 2-3 دن بعد ہمارے ہی علاقے کے عالم دین حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب جو سعودی عرب کے تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور وہ ترکی میں بھی پڑھنے پڑھانے کے لیے جاتے رہتے ہیں، وہ آئے ہیں اور ان سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا۔ پھر اگلے دن انہوں نے ایک کتاب لے کر آئے ہیں اور اسی بات پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس کسی نے پورا پڑھا وہ جنت میں جائے گا، جس کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور جس کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا اور محمد رسول اللہ پڑھا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے کلمے پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا وہ ضروری ہے، اور یہی بات انہوں نے شروع کی اور شروع میں ہی میری بات کو بالکل مکمل کر دیا، اور وہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ کر رہے ہیں، اور وہ سیم یہی بات کر رہے ہیں، آپ بھی سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جی ست سری اکال، السلام علیکم۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے یا مسلمان ہی جنت میں جا سکتے ہیں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔
صرف مسلمان جنت میں جائیں گے؟ صرف اپنے آپ کو مسلمان بولنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. جس طریقے سے میں نے میرے تقریر میں کہا جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. سورہ العصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 2 3 اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں. نمبر 1 ایمان. تو صرف مسلمان بولنا ضروری نہیں ہے اور مسلمان بولنا کافی نہیں ہے. آپ کے پاس نمبر 1 ہونا چاہیے ایمان. اگر آپ کے پاس ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور باقی چیز پہ ایمان ہے، یہ ایک پوائنٹ پورا ہوتا ہے. نمبر 2 اچھے اعمال، عمل صالحات. نمبر 3 وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلانا. اور نمبر 4 وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. تو اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو آدمی، جو انسان اللہ کے علاوہ دوسرے اور کی عبادت کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے. اور یہ سارے کتابوں میں لکھا ہے، ساری مذہبی کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، دھما پڑھ ہو، بدھسٹ کی کتاب ہو، وید ہو، سارے میں لکھے لائے. اگر آپ پڑھیں گے گرو گرنتھ صاحب، گرو گرنتھ صاحب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر سب سے پہلا والیوم، سب سے پہلا جلد، سب سے پہلا چیپٹر، سب سے پہلا ورس کو کہتے ہیں جاپو جی. اسے کہتے ہیں جاپو جی. اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. نہ اس خدا کی شروعات ہے نہ انت ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے اور اس کے جیسا کوئی ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہ ملتا جلتا ہے سورہ اخلاص کے ساتھ. آپ اگر سکھ کی کتاب پڑھیں گے اس میں لکھا ہے 2 قسم، اومکارا، ایک اومکارا. ایشور کا مینیفیسٹ فارم، ان مینیفیسٹ فارم. ہاں کہ نہیں؟ تو اگر آپ پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا کے کئی نام ہیں. کہا جاتا ہے ستہ نامہ، ہولی نیم. پروردگار، جی پروردگار بھی ایک نام ہے آپ کی کتاب میں. ہاں کہ نہیں؟ پروردگار، جی جی. ستہ نامہ، خالق، ملتا جلتا ہے. واہے گرو. آئے گرو. لیکن اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ شرک نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اگر آپ کی کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے. اور یہ بات مسلمانوں میں بھی ہے. مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو، پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے. تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں تو جنت میں نہیں جائیں گے. آپ سمجھ رہے بھائی صاحب؟ تو اسی طریقے سے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے، اچھے اعمال کریں گے اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے تو آپ بھی جنت جائیں گے. رائٹ. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن مائی صاحب. آپ نے دیکھ لیا ڈاکٹر ذاکر نائک بھی وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے پہلے قرآن و حدیث کے مطابق کی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی قرآن کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو.
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.